ممکن ہے یہ آپ کے یہاں کی رسم ہو، لیکن اس قسم کی ذلت خلیفہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بے سروپا حکایت لکھنے والے آگے مزید لکھتے ہیں کہ خلیفہ ان کے عشق و محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ سورج دیوی کی یہ بات سن کر اس نے بغیر کسی تحقیق کے قلم و دوات منگوایا اور اپنے قلم سے فرمان جاری کیا کہ محمد بن قاسم جہاں بھی ہو اسے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دارالسلطنت بھیجا جائے۔ جب یہ فرمان محمد بن قاسم کو ملا تو اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ خلیفہ کے حکم کے مطابق اسے کچے چمڑے میں لپیٹ کر روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور زندہ پارسل ایک صندوق میں روانہ کر دیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں محمد بن قاسم صندوق میں مر گیا۔ اس کی وفات کے بعد وہ حاکم جو ملک کے مختلف حصوں میں مقرر تھے بحال رہے۔ صندوق خلیفہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب یہ صندوق لے کر دارالسلطنت پہنچے تو انہوں نے شاہی محل کے بڑے چوکیدار سے کہا کہ وہ خلیفہ کو اطلاع دے کہ ہم محمد بن قاسم کو لے آئے ہیں۔ کہنے والوں کا کہنا ہے کہ خلیفہ نے پوچھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روانگی کے 2 دن بعد اس نے اپنی جان خدا کے سپرد کر دی تھی۔ جو حکام محمد بن قاسم نے مقرر کیے تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ مامور ہیں اور وہ خلیفہ کے نام سے بہترین انتظام کی کوشش کر رہے ہیں اور خلیفہ کو اپنے خطبوں اور تقریروں میں یاد کرتے ہیں۔ ان حالات کو معلوم کرنے کے بعد خلیفہ نے صندوق کا ڈھکنا کھولا، ساتھ ہی اس نے سورج دیوی اور پرمل دیوی دونوں بہنوں کو بلایا۔ اس وقت خلیفہ کے ہاتھ میں سبز یاقوت کی ایک چھڑی تھی۔ اس نے وہ لکڑی محمد بن قاسم کے دانتوں سے لگائی اور ان دونوں بہنوں سے کہا، ظاہر کی لڑکیوں، تم نے دیکھا ہمارے سالار ہمارے حکام کی کس طرح فوری طور پر تعمیل کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے اس سالار کو حکم ملا اس نے ہمارے حکم پر اپنی جان قربان کر دی۔ یہ سن کر سورج دیوی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور زمین پر سر رکھتے ہوئے کہا کہ خدا خلیفہ کو دیر تک سلامت رکھے۔ خلیفہ وقت کمال عقل سے آراستہ ہوتا ہے، اس کا فرض ہے کہ جو کچھ اس کے کانوں میں پہنچے اس پر اچھی طرح غور کرے۔ جب اس بات کی صداقت اس پر اچھی طرح واضح ہو جائے تو وہ اس وقت فیصلہ کن احکامات جاری کرے۔ اس میں شک نہیں کہ خلیفہ کے احکامات کی تعمیل بلا چوں چرا کی جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس واقعے کی ابتدائی تحقیقات کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم ہمارے بھائی یا باپ کی مانند تھا۔ اس نے کبھی ہمیں ہاتھ نہ لگایا، نہ اپنے پاس رکھا، اور اس کے پاس ہماری عصمت، ہماری عزت اور ہماری جان ہر طرح سے محفوظ تھی۔ لیکن چونکہ اس نے ہندوستان اور سندھ کے بادشاہوں کو قتل کیا، ہمارے خاندان کے راج کو اجاڑا، ہمیں غلام بنایا، ہم نے محض انتقام لینے کے لیے یہ واقعہ گھڑ کر آپ سے کہا۔ آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس کے بارے میں تحقیقات کر کے احکامات جاری کرتے۔ اس طرح اگر محمد بن قاسم میں بھی کچھ عقل ہوتی تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام راستے معمول کے مطابق سفر کرتا، اور جب دارالخلافہ بالکل قریب رہ جاتا تو اپنے آپ کو کچے چمڑے میں ڈال کر خلیفہ کے سامنے پیش کرتا۔ خلیفہ سورج دیوی کی یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر سورج دیوی نے پھر بولنا چاہا، لیکن خلیفہ کو غضبناک دیکھ کر اس نے اپنا رخ بدلا اور کہنا شروع کیا کہ خلیفہ نے ایک بھاری غلطی یہ کی ہے کہ 2 غلام لڑکیوں کی خاطر ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے ہم جیسی لاکھوں لڑکیوں کو گرفتار کیا اور ہندوستان کے 70 بادشاہوں کو تخت سے تختہ تابوت تک پہنچایا، مندروں اور بت خانوں کی جگہ مسجدیں تعمیر کرائیں۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ اس سے کچھ غلطی ہوئی، تب بھی اسے محض ایک مخالف کے الزام پر قتل تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ دونوں بہنوں کو دیوار میں زندہ چن دیا جائے۔ تاریخ معصومی کا مصنف لکھتا ہے کہ دونوں بہنوں کو گھوڑے کی دم سے بندھوایا گیا اور انہیں اس قدر گھسیٹا گیا کہ وہ دونوں مر گئیں۔ بعد میں ان کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا گیا اور محمد بن قاسم کی لاش کو دمشق کے علاقے میں دفن کیا گیا۔ ایک اور مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ دونوں بہنوں کو ہاتھی کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر مارا گیا، بعد ازاں ان کو جلا دیا گیا۔ یہ ہیں وہ من گھڑت افسانے جو ہمیں محمد بن قاسم کی معزولی اور قتل کے متعلق بعض مورخین سے ملتے ہیں، جبکہ مورخین کی اکثریت ان وجوہات کی بنا پر ان افسانوں کو رد کرتی ہے۔ جن راویوں سے یہ روایت کی گئی ہے ان میں سے ایک ایسا گمنام راوی بھی ہے جس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس واقعے کو جھوٹا قرار دینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں داہر کے قتل کے بعد راوڑ کے قلعے سے گرفتار ہوئیں۔ حالانکہ تاریخ میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ راوڑ میں صرف داہر کی بیوی لاڈلی کی گرفتاری ہوئی اور اس موقع پر لڑکیوں کی گرفتاری کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ہاں البتہ برہمن آباد کی فتح کے موقع پر داہر کی 2 لڑکیوں کی گرفتاری کا تذکرہ ملتا ہے۔ خود ان روایتوں کا تضاد اس واقعے کے غیر معتبر ہونے کی دلیل ہے۔
اس کے جھوٹا ہونے کی تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے داہر کی ان دونوں لڑکیوں کو حبشی غلاموں کے ساتھ بغداد بھجوا دیا۔ حالانکہ محمد بن قاسم کی فتوحات کے موقع پر بغداد موجود ہی نہیں تھا، بلکہ اس وقت دارالخلافہ دمشق تھا۔ اس بنیادی غلطی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واقعے کے جھوٹا ہونے کی چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب مورخین نے اس واقعے کی واضح تردید کی ہے کہ محمد بن قاسم کو کچے چمڑے میں لپیٹ کر اور صندوق میں بند کر کے روانہ کیا گیا اور اس کی لاش وہاں پہنچی۔ پانچویں وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ داہر کی لڑکیوں کا خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولنا اور فریب دینا یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر اس میں کچھ صداقت ہوتی تو عرب مورخین اس کا ضرور تذکرہ کرتے، لیکن عربی تاریخوں میں ہمیں اس کا ایک اشارہ تک نہیں ملتا۔ ان وجوہ کی بنا پر یہ روایت صداقت سے بعید اور من گھڑت افسانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ محمد بن قاسم صرف 17 سال کی عمر میں سندھ میں ہوا کے ایک جھونکے کی طرح داخل ہوا۔ اسی جھونکے نے بعد میں تیز رفتار بگولے اور پھر طوفان کی شکل اختیار کر لی اور صرف 3.5 سال سندھ میں رہ کر مختصر عرصے میں اس نے پورے سندھ کو فتح کر کے ایک ایسے عادلانہ نظام سلطنت کی بنیاد ڈالی جس کے دوست اور دشمن دونوں معترف تھے۔ اس کی دانائی، تدبر اور سلامت روی کا سکہ سارے ملک میں بیٹھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس نے ہر منزل، ہر موقع پر اپنے محسن اور مربی حجاج بن یوسف سے مشورہ لیا۔ حجاج بن یوسف اگرچہ تاریخ اسلام کی ایک بدنام شخصیت خیال کیا جاتا ہے، لیکن سندھ کے معاملے میں اس کی ہدایات اور مشوروں کو پڑھ کر اس کے تدبر، اس کی ہوش مندی، عقل مندی اور اس کے اعلیٰ سیاستدان ہونے کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ہر موقع پر ہر شہر کی فتح کے وقت خط لکھ کر محمد بن قاسم کی ایسی رہنمائی کی کہ محمد بن قاسم اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہوا فتح پہ فتح حاصل کرتا چلا گیا۔ تاریخ کے اوراق میں حجاج بن یوسف پر بہت سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اسے خونخوار لکھا جاتا ہے۔ سندھ کے معاملے میں اگر اس کے رویے کو غور سے دیکھا جائے تو اس کی فراست، اس کی پیش بندی، اس کا تدبر اور اس کی دانش مندی کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ سندھ کی فتح کے معاملے میں حجاج بن یوسف جا بجا خطوط لکھ کر محمد بن قاسم کی رہنمائی کرتا رہا۔ حجاج بن یوسف کے ان خطوط کے اقتباسات سے جہاں اس کی خوبیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہاں یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد وہاں کس قسم کے نظام حکومت کے قائم کرنے کا خواہاں تھا اور اس سرزمین کی رعایا کو خوشحال بنانے کے لیے اس نے کیسی کیسی ہدایات محمد بن قاسم کو دی تھی۔ حجاج بن یوسف کے خطوط ہی کی روشنی میں محمد بن قاسم نے جو حکومت سندھ میں قائم کی تھی وہ امن رواداری کی بہترین نمونہ تھی۔ اس کی رواداری کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے جس طرح مسجدوں کے لیے اوقاف مقرر کیے، ویسے ہی مندروں کے لیے جاگیریں بھی مقرر کی۔ برہمن آباد کے پجاریوں کی شکایت پر کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد لوگ ڈر سے پوجا پاٹ کے لیے نہیں آتے، مندر ویران ہو گئے اور ان کی پوجا پاٹ کی آمدنی محدود ہو گئی ہے، وہ سخت پریشان ہیں۔ محمد بن قاسم نے برہمنوں کی یہ شکایات حجاج بن یوسف کو جب بھجوائیں تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ برہمن آباد کے ہندو اپنے مندروں کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے ہماری اطاعت قبول کر لی تو انہیں اپنی عبادت میں آزادی ہونی چاہیے اور ان پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ اس خط اور ایسے ہی دوسرے خطوں کے بعد محمد بن قاسم نے برہمن آباد کے اکابر اور معززین کو بلا کر پجاریوں کے حقوق اور مراسم کے متعلق پوچھا کہ راجہ داہر کے زمانے میں انہیں کیا حقوق ملے ہوئے تھے۔ ان کے تمام حقوق معلوم کرنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اپنے مذہب پر قائم ہیں ان کو اپنے مذہبی مراسم بجا لانے میں حکومت کی طرف سے بالکل آزادی ہے۔ ہماری حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ اپنے مندروں، برہمنوں کو دان وغیرہ جیسے پہلے دیتے تھے اب بھی دیں۔ سرکاری مالگزاروں میں سے 3% برہمنوں کے لیے علیحدہ جمع کیا جائے۔ اس روپے سے برہمن اپنے مندروں وغیرہ کی مرمت کرانے کے لیے خزانے سے درخواست دے کر رقم وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن قاسم نے ایک بڑے پنڈت کو رانا کا خطاب دے کر مندروں کے انتظام اور اہتمام کے لیے مقرر کیا۔ غیر مسلم جو مسلمانوں کی فوج میں کام کرتے تھے ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی تھی اور ان کا سرکاری لگان معاف کر دیا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں جو علاقے بھی فتح کیے، حجاج بن یوسف کے خطوط اور اس کی رہنمائی نے اس نے وہاں کے قدیم حاکموں سے اقرار اطاعت لے کر ان کو حکومت پر بحال رکھا۔ صرف عام انتظام کو بہتر بنانے اور انصاف کے لیے ان کے ساتھ مسلمان سرداروں کو بھی مقرر کیا جاتا تھا، مگر پولیس اور فوج میں زیادہ تر سندھ کے نو مسلم ہی ہوتے تھے۔
انتظامی عہدوں میں بھی سندھ کے ہندوؤں کو رکھا گیا۔ اس کے علاوہ رواداری کی حد یہ تھی کہ سندھ میں ہندوؤں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر دی گئیں۔ اس طرح ملک کا تمام نظم و نسق فتح ہونے کے بعد بھی مقامی ہندوؤں کے ہاتھوں میں تھا اور ان راجاؤں سے صرف خراج وصول کیا جاتا تھا۔ لگان اور خراج سے جو رقم وصول ہوتی تھی اس کا بڑا حصہ ملک کی رفاہی ضرورتوں پر صرف کیا جاتا تھا۔ برہمنوں کو حکومت کے معزز عہدوں پر مقرر کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ برہمن ایک معزز قوم ہے اور انتظام سلطنت سے واقف ہے، مال کے تمام محکموں میں بھی ان برہمنوں کو مقرر کیا۔ زر مال گزاری کی وصولی، اس کا حساب، خزانے کا تحفظ سب برہمنوں سے متعلق تھا۔ حکومت اس کا خاص طور پر خیال رکھتی تھی کہ ملک کے کسی طبقے کو تکلیف نہ پہنچے۔ محمد بن قاسم کی حکومت نے پست افراد کو ابھارا لیکن بلند طبقے کو گرایا نہیں۔ البتہ پست طبقے کی حالت بہتر بنانے اور ان کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ توجہ دی۔ عدل و انصاف، مساوات کی بنیاد پر ایسی حکومت رکھی اور اس کا خصوصیت سے خیال رکھا کہ ملک کے کسی طبقے کو نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ مفتوحہ علاقوں میں تاجروں، کاشتکاروں، دستکاروں کو جنگ کی وجہ سے جو نقصان پہنچا، محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ ان لوگوں میں ہر ایک کو 12 درہم وزن چاندی دی جائے اور جس کا اس سے زیادہ نقصان ہوا اسے تحقیق کے بعد اس سے زیادہ دیا جائے۔ برہمنوں کو زر لگان وصول کرنے میں متعین کیا گیا تھا۔ تاکید کی گئی تھی کہ کسانوں سے لگان وصول کرنے میں کسی قسم کی سختی نہ کی جائے۔ کسانوں کو ہر طرح سے سہولتیں دی گئیں۔ جس کسان کے ہاں پیداوار کم ہو اس کو سرکاری لگان معاف کر دیا جائے۔ محمد بن قاسم کے اس طرز عمل نے سندھ کے لوگوں کو بے حد متاثر کیا۔ رعایا میں مسرت اور خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر طرف اسلامی حکومت کی تعریف اور اس کے گن گائے جانے لگے۔ یہاں تک کہ برہمن خود گاؤں گاؤں پھر کر اسلامی حکومت کی تعریف کرتے تھے، دوسروں کو حکومت کی وفاداری کا سبق دیتے تھے۔ مگر یہ سارے انتظام محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کے کہنے اور اس کی رہنمائی میں کیے تھے۔ اگر حجاج بن یوسف تاریخ کے اوراق میں ایک طرف ظالم اور سفاک کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ ایک بہترین منظم اور اعلی اور عمدہ قسم کے مدبر کی حیثیت سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ محمد بن قاسم کے بعد اس کے مخالفین بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ سندھ کا نیا حاکم یزید بن ابی قبشہ صرف 18 دن کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد عبداللہ سندھ کا گورنر مقرر ہوا، وہ بھی چند دن رہ کر اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس کے بعد حبیب بن محلب مقرر ہوا۔ اس دوران سلیمان بن عبد الملک بھی اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنے تو یزید محلب پر خیانت کا جرم عائد کیا گیا۔ یہی جرم حجاج بن یوسف نے یزید بن محلب پر لگاتے ہوئے اسے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ جب دوبارہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں یزید بن محلب پر خیانت کا جرم عائد کیا گیا تو عراق اور خراسان کی گورنری سے اسے معزول کر کے عمر بن عبد العزیز نے زندان میں ڈال دیا۔ عمر بن عبد العزیز کے بعد جب یزید بن عبد الملک مسلمانوں کا خلیفہ بنا تو یزید بن محلب اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹوں اور دوسرے لواحقین کے ساتھ کسی نہ کسی طرح زندان سے بھاگ نکلا اور اپنے خاندان اور ساتھیوں کو لے کر سندھ کی طرف بھاگا۔ حکومت کی طرف سے بلال بن اخر تمیمی کو اس کے تعاقب میں لگایا گیا۔ اس نے قندابیل میں ان سب کو آ پکڑا اور سب کو باری باری قتل کر کے رکھ دیا۔ قتل کیے جانے والوں میں معاویہ بن یزید بھی شامل تھا، جس نے واسط کے جیل خانے میں محمد بن قاسم کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی تھیں۔ جن دنوں محمد بن قاسم کو یزید بن ابی قبشہ نے گرفتار کر کے عراق کی طرف بھجوایا تھا، اس وقت محمد بن قاسم ملتان سے باہر تھا۔ باہر اسے گرفتار کر کے عراق کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت خریم بن عمر، بنانا بن حنزلہ، زکوان بن علوان اور دیگر سالاروں نے ملتان میں قیام رکھا تھا۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے اور عراق کی طرف روانہ کرنے کے بعد یزید بن ابی قبشہ نے ملتان کا رخ کیا۔ ملتان پہنچ کر اس نے اس مکان میں قیام کیا جس میں محمد بن قاسم قیام کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے خریم بن عمر اور بنانا بن حنزلہ کو اپنے پاس طلب کیا۔ خریم بن عمر اور بنانا بن حنزلہ دونوں کو محمد بن قاسم کی گرفتاری اور اس کے عراق کی طرف روانگی کی خبر ہو چکی تھی۔ یزید بن ابی قبشہ کے قاصد نے پہلے خریم بن عمر کے دروازے پر دستک دی۔ خریم بن عمر دروازے پر آیا، سانکرا بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ خریم بن عمر آنے والے قاصد کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ قاصد خود ہی بڑی ارادت مندی سے خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کو سندھ کے نئے حاکم یزید بن ابی قبشہ نے طلب کیا ہے۔
ان الفاظ پر خریم بن عمر چونکا، پیچھے کھڑی سانکرا بھی فکر مند ہو گئی۔ پھر خریم بن عمر نے قاصد کو مخاطب کیا، کس کس کو بلایا ہے؟ قاصد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، آپ اور بنانہ بن حنظلہ کو فی الحال طلب کیا ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ خریم بن عمر نے قاصد کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا تم نے بنانہ بن حنظلہ کو بلایا ہے؟ قاصد کہنے لگا، میں پہلے آپ کی طرف آیا ہوں، اس کے بعد بنانہ بن حنظلہ کو بلاؤں گا۔ اس پر خریم بن عمر کہنے لگا، جاؤ بنانہ کو یہیں بلا کر لاؤ، پھر ہم دونوں اکٹھے یزید بن ابی قبشہ کی طرف جائیں گے۔ قاصد وہاں سے ہٹ گیا اور بنانہ بن حنظلہ کے مکان کی طرف بڑھا۔ قاصد کے جانے کے بعد سانکرا نے بڑے اداس سے انداز میں خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ یزید بن ابی قبشہ نے آپ کو کیوں طلب کیا ہے؟ اس پر خریم بن عمر نے بڑے پیار سے سانکرا کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، سانکرا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اور گدیری دونوں گھر پر رہو، میں اور بنانہ دونوں ہو کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں یزید بن ابی قبشہ کیا کہتا ہے۔ اس پر سانکرا نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، حالات خطرناک موڑ اختیار کر چکے ہیں، ہمیں بتائے بغیر محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق کی طرف بھیجا جا چکا ہے، یہی سلوک آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا، لہٰذا اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت میں میں آپ کے ساتھ شامل حال رہوں گی، میں کسی بھی صورت آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ سے اس موقع پر علیحدہ نہیں رکھیں گے۔ خریم بن عمر سانکرا کی اس گفتگو کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ دروازے پر بنانہ بن حنظلہ نمودار ہوا، اس کے پیچھے پیچھے گدیری بھی تھی اور ان دونوں کے پیچھے قاصد بھی تھا۔ بنانہ بن حنظلہ گدیری دونوں خریم بن عمر کے مکان میں داخل ہوئے۔ خریم بن عمر کو مخاطب کر کے بنانہ بن حنظلہ نے کہا، یزید بن ابی قبشہ نے مجھے اور آپ کو طلب کیا ہے، آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں وہ ضرور ہمیں کسی دھوکے اور فریب میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، بہرحال دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ میں نے گدیری کو بھی ساتھ لے لیا ہے اور کہا ہے کہ تم سانکرا کے پاس رہنا، اتنی دیر تک میں اور خریم دونوں یزید کے پاس سے ہو کے آئیں گے۔ جواب میں خریم بن عمر مسکرایا اور کہنے لگا، سانکرا تو میرے ساتھ جانے کی ضد کر رہی ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ اسے سمجھاؤ کہ یہ اور گدیری یہاں رہیں۔ اس پر سانکرا مچل جانے کے انداز میں بولی، میں ہرگز یہاں نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ یزید بن ابی قبشہ کیا کہتا ہے، میں آپ سے پھر کہوں گی وہ آپ کو جو بلایا ہے تو آپ کے خلاف دوست دھمکی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس کا ساتھ دیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ لشکری یزید بن ابی قبشہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، آپ دونوں کی معاونت سے وہ لشکریوں پر اپنی گرفت چاہتا ہے، بہرحال معاملہ جو بھی ہو میں ساتھ جاؤں گی، یہاں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اس موقع پر سانکرا کا ساتھ دیتے ہوئے گدیری نے بھی کہا، سانکرا ٹھیک کہتی ہے، ہم دونوں آپ کے ساتھ جائیں گی، آخر ہمارے جانے میں حرج ہی کیا ہے، اگر آپ دونوں پر کوئی افتاد آتی ہے تو ہم دونوں کا یہاں زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں، اگر کوئی مصیبت آنی ہے تو چاروں پر اکٹھی آئے، علیحدہ علیحدہ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب زیادہ کوئی بحث اور حجت نہیں ہوگی، میں اور سانکرا آپ کے ساتھ جائیں گی، یہ ہم دونوں کا آخری فیصلہ ہے۔ خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ مان گئے، چاروں یزید بن ابی قبشہ کے قاصد کے ساتھ ہو لیے۔ قاصد کے ساتھ جب خریم بن عمر، بنانہ بن حنظلہ، سانکرا اور گدیری اس مکان میں داخل ہوئے جس میں یزید بن ابی قبشہ کی رہائش تھی، اس وقت یزید بن ابی قبشہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اپنی جگہ سے اس نے اٹھ کر خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ کا شاندار استقبال کیا، دونوں سے مصافحہ کیا، پھر نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی احتراماً سانکرا اور گدیری کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خریم بن عمر کو مخاطب کیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو ساتھ آنے والی دونوں خاتون تمہاری اور بنانہ بن حنظلہ کی بیویاں ہیں۔ جواب میں مسکراتے ہوئے خریم بن عمر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جب سب بیٹھ گئے تب خریم بن عمر نے یزید بن ابی قبشہ کو مخاطب کیا، کیا میں اور بنانہ بن حنظلہ جان سکتے ہیں کہ تم نے ہمیں کیوں طلب کیا ہے؟ خریم بن عمر نے جب اسے لفظ تم سے مخاطب کیا تو اس پر یزید بن ابی قبشہ چونکا تھا، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خریم بن عمر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے تم دونوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ان سرزمینوں میں تم دونوں میرے ساتھ تعاون کرو، میں تم دونوں سے کوئی چیز نہیں چھپاؤں گا۔ سلیمان بن عبد الملک کے کہنے پر محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے میں نے عراق کی طرف روانہ کر دیا ہے، اس کے ساتھ حکمران جو چاہے سلوک کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی گرفتاری کے بعد لشکر میں بغاوت بھی کھڑی ہو سکتی ہے، تم دونوں کی لشکر میں بڑی اہمیت ہے، لشکری تمہارے ماتحت کام کرتے رہے ہیں، تم ان کے سب سے عمدہ اور بہترین سالار ہو، ان سرزمینوں میں تمہاری حیثیت محمد بن قاسم کے نائب سی رہی ہے، اس لیے سارے لشکری تم پر اعتماد کرتے ہیں، تم پر بھروسہ کرتے ہیں اور تمہارے ایک اشارے پر وہ میری فرمانبرداری اور اطاعت کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اب کہو تم دونوں ان سرزمینوں میں میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہو
خریم بن عمر نے بغیر کسی تفکر کے کام لیے بڑے غور سے یزید بن ابی قبشہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، سن ابن قبشہ، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں ان سرزمینوں میں قیام کروں گا۔ میں اب یہاں سے واپس جاؤں گا اور کوفہ کے نواح میں میری جو بستی ہے وہیں جا کر اپنی باقی زندگی گمنامی میں گزار دوں گا۔ اس کے علاوہ تم سے کہنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔